سامعین محترم، سورہ بقرہ سے آپ کو ایک آیت تلاوت کر کے سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ سامعین محترم، اس دنیا کے اندر کمائی ہوئی نیکی کے سوا آخرت میں نفع اور فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو بندے کا مال اور اس کی اولاد اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، دونوں چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، اور ایک چیز اس کے پاس جو رہ جاتی ہے نا، وہ اس کا عمل صالح تو ساتھ نہیں ہے، عمل ہے۔ اور یہاں اس آیت کی روح سے ہم کہیں کہ جو اس کو نفع دے گا نا، تو نہ مال دے گا اور نہ اولاد دے گی، جو نفع دے گا وہ عمل صالح دے گا۔ سامعین محترم، اس دنیا کے اندر بندوں کا کام نکل جاتا ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، بڑے پیمانے پر بھی ہوتی ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی ہو جاتی ہے۔ بندوں کے بندے، سیٹوں کے سیٹیں، عہدوں کے عہدے بک جاتے ہیں، دوستیاں کام آ جاتی ہیں، سفارشیں فائدہ دے دیتی ہیں، بندے کی جان پہچان کام نکال دیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے سفارشیں اور دوستیاں اور جان اور پہچان اور قومیتیں ساری چیزیں بے فائدہ ہو جائیں گی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو پھر کون تیار ہے جو دنیا میں عمل صالح کرے، اور عمل صالح وہ اپنے خرچ سے کرے، اپنے مال سے کرے۔ اور وہ اس کا مال میرے پاس قرض ہوگا، قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ ایسا خرچ جس میں نہ نمود و نمائش ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ لالچ ہو، نہ وہ دینے کے بعد اس کے اوپر احسان جتانا ہو، نہ تکلیف دینی ہو، نہ اس کا خون نچوڑنا ہو، نہ مال دینے کے بعد اس کو لوٹنا ہو، نہ اس کی تصاویر، اور نہ بلکہ اللہ رب العزت کی رضامندی، حقوق العباد جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھنا،
اور آخرت کی ثواب کی نیت سے جو اپنا مال اللہ کا دیا ہوا اپنی ملکیت جو دوسرے کے اوپر خرچ کی جاتی ہے اسے قرض حسن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، ہم بڑھائیں گے، پتہ ہے کتنا بڑھائیں گے؟ بہت زیادہ بڑھائیں گے، آگے قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضعافاً کثیرتاً، بہت زیادہ منافع کے ساتھ، بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں۔ جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نا اور وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اگر، تو اس کو اپنے دل سے یہ خیال نکال کر کے خرچ کرنا چاہیے کہ میں یہ مال کسی دوسرے بندے کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، بلکہ وہ پورا یقین رکھے کہ یہ اپنا جو میں کہتا ہوں یہ لفظ بھی ذرا ہلکا سا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن چلو وہ اپنا مال کسی دوسرے کے اوپر، بلکہ اللہ رب العزت کے بینک میں جہاں نفع ہی نفع ہے، خسارے کی جس کو لوٹنا اور جس کو جل جانا، جس کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے، اور پھر اپنے وعدوں اور اپنی باتوں سے مکرنے والا بادشاہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا فضل بھی بہت زیادہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر جو ہے نا تمہیں واپس کروں گا، میں نے تو بندہ کیا سمجھے، کیا سوچے کہ میں اپنا یہ مال اپنا اللہ رب العزت کے بینک میں اپنے لیے ہی جمع کر رہا ہوں۔ واللہ یقبض ویبسط، تھوڑا سا ڈر بھی ہے بیچ میں، دیکھ لو، خرچ کر لو، واللہ یبسط، اللہ ہی مال کو پھیلاتا ہے، اللہ ہی مال کو بڑھاتا ہے، آخرت میں تو بڑھا چڑھا کر دے گا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں ایک آدمی خرچ کرے تو بس اس کے خرچ سے اس کا مال ختم ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خرچ کر، واللہ یبسط، اللہ تمہارے مال میں اور بھی فراوانی، کشادگی اور وسعت اللہ تعالیٰ دے دے گا، تمہیں دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ مال۔ السلام، لیکن پہلے لفظ فرمایا واللہ یقبض، اور اللہ رب العزت مال کو گھٹاتا بھی ہے، نہیں نہ خرچ کرتا، یہ گھٹانے والا جس نے بڑھایا ہے نا تمہارے پاس مال اور روپیہ، اس روپیے کو گھٹانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، سارا کچھ تباہ ہوتا جائے گا۔ سامعین محترم، تفہیم القرآن میں اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کی ذہنیت یہ ہو کہ وہ روپیے اور مال اور پیسے کو اپنی ملکیت تامہ سمجھ کر وہ اس کے اوپر سانپ بند کر بیٹھ جائے اور اسے وہ خرچ نہ کرے اللہ رب العزت کے راستے میں، تو آخرت کی تباہ کاریاں ہیں کہ آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ملنے کے اوپر اس کے علاوہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس مال کے عوض میں اس کو جو تمہارا خزانہ، اس کو جو تمہارے اوپر سانپ، اس کو جو وہ تمہیں جو ڈسے گا اس کی وجہ سے جو تو اللہ کی ناراضگی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا کے اندر جب ایک بندہ مالدار آدمی روپے پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا، غربت بڑھتی جاتی ہے، مال و دولت ایک طرف جمع ہوتا جاتا ہے۔ جب غربت بڑھتی ہے تو تعلیم ختم ہو جاتی ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، خوراک کم ہو جاتی ہے، اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ضعف اور کمزوری، اور جب ضعف اور کمزوری آتی ہے تو وہ مال کے کمانے کی محنت بھی ان میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا علاج کرنا، معاشرہ مضطرب ہو جاتا ہے، اور جب لوگ غربت کی وجہ سے حالت اضطرار کو پہنچتے ہیں
تو وہ پھر غلط راستہ جو ہے نا دولت کمانے کا، چوری ڈاکہ استعمال کرتے ہیں، راستہ اپناتے ہیں، اور پھر اس غلط راستے کے اپنانے کے صلے میں پھر اسی مالدار کا گھر بھی لوٹا جاتا ہے، جلا بھی دیا جاتا ہے، عزت بھی پامال ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے، اس کی جان بھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہی تباہ و برباد نہ کرو، خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالنا، مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کرنا دنیا میں۔ سامعین محترم، واللہ یقبض ویبسط، یہ تو اللہ کی بات ہے کہ ایک بندے کی ذہنیت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر وہ بنی ہوئی نہ ہو، اور بندہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر اسے اعتماد اور ایمان نہ ہو، پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا ہنر ہے، میرا اپنا علم ہے، میں نے کمایا ہے، میری صلاحیت ہے، میری قابلیتیں ہیں، میرا عہدہ ہے، لوگ دیکھ کر مجھے جلتے، میں اپنا مال دوسرے کو کیوں دوں؟ پھر تو قرآن کہتا ہے وہ بندہ ایسی باتیں کرے گا۔ لیکن جب بندہ اللہ رب العزت کا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کی تعلیم سے آراستہ رو پہ راستہ ہو، تو پھر تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو تو اللہ کی محبت کے سوا کسی اور چیز سے محبت ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ سب سے شدید محبت وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ سامعین محترم، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اگر تم اللہ رب العزت کی بات مان کر خرچ کرو گے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اور اللہ رب العزت کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے روپیہ کم دیا ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کی خاطر جو لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ ان کو بھی نفع پہنچانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ پہنچائے۔ آپ نفع پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر انسانیت کا احساس ہے، اور یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر جس احساس کو تازہ کرنے کے لیے پھر آ جاتا ہے، جس احساس کو تازہ کرنے کے لیے پھر آ جاتا ہے اور بار بار آ جاتا ہے، جس کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، اور وہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر اس احساس سے ہم اگلا سال گزار دیں تو اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن، تو جب تم اس احساس تمہارے اندر پیدا ہو گیا اس رمضان سے کہ یار بھوک بڑی مشکل چیز ہے، برداشت نہیں ہوتی، میں نے بھی روزہ رکھا، بڑی بھوک لگتی ہے، اور پھر یہ روزے کی بھوک کیا بھوک ہے؟ یہ کوئی بھوک ہے؟ آپ لوگ اسے بھوک کہتے ہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھتے، جبکہ ظہر کے بعد آپ بازار کو جاتے ہیں، عصر کے بعد جاتے ہیں، یہ تھیلا بھرا ہوا ہے، وہ شاپر بھرا ہوا ہے، ادھر سے لایا ہے، اور آپ کو امید ہے کہ فلانے وقت میں نے سارا کچھ کھا لینا ہے، تمہیں تو ملنے کی اور کھانے کی امید ہے۔ اور عام حالات میں جو بندہ غریب ہے، آپ مجھے بتائیں اس کو کب امید ہے؟ اس کی رات تو ایسے گزر جائے گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کدھر ایمان مکمل ہوتا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو؟ ادھر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم نے پتہ ہی نہیں کیا جا کر، تم نے پتہ ہی نہیں کیا، تم نے بکری کا کھوریا مرغی کا شوربہ ہی نہیں بھیجا، ادھر تو نے بھیجا ہی نہیں ہے،
تو نے میرا کا شوربہ اپنے اس سالن سے بیچ میں زیادہ کر کے بھیجا ہی نہیں ہے. اگلے کی اتنی تربیت نہیں ہے کہ وہ بس اس کے گھر میں پتہ نہیں اس نے کہ وہ بھیج دیا شوربہ بوٹی بیچ میں ڈالی نہیں ہے. وہ تحفے کو حقیر جانتا ہے. یہ تحفہ دیتا نہیں، اب دینے کا رواج ختم ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے رواج تو ایسے ہی ختم کریں گے ہم نا. ہم اور کس کام کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تمہارے لیے اپنے لیے خرچ کرتے ہو، تمہارا خرچ سے مجھے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. دیکھ لینا، وہ آپ خرچ کرتے ہیں تو میں لیتا ہوں نا، یہ خرچ کرتا ہے تو وہ لے رہا ہے نا، تو وہ بھی تم ہو اور یہ بھی تم ہی ہو. تم اللہ کو کیا دیتے ہو؟ ہنڈیا پکانے کے لیے ٹماٹر بھیجا ہے اللہ کے لیے تم نے؟ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا. تو تم تو اپنے اوپر ہی ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر رہے ہو. سامعین محترم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی تمہیں ہے، آخرت میں بھی تمہیں ہی اس کا فائدہ ہے. مال ہمارا، تمہاری جسمانی طاقتیں ہماری، مال کو بڑھانا، ہم نے تمہیں مال بڑھا کر دے دیا ہے، تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، ایک ایک دانے پہ نام ہے، تمہیں ہم نے دے دیا. ہمارا دیا ہوا مال دوسرے کو دو، دنیا میں بھی تمہیں فائدہ، تمہاری عزت، تمہاری قدر، اور آخرت میں اس کے اوپر انعام پھر تمہیں ہم دیں گے. تمہارے لیے فَلِأَنفُسِكُمْ، پھر تمہارے لیے، آخرت میں پھر تمہارے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ہاں لیکن ہو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کی خاطر ہو. یہ نہیں ہے کہ یار یہ اے غریب بندہ جڑے ہاتھ ہی، یہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا یار، یہ تو کسی کام کے لیے بلاؤ آتا ہی نہیں ہے، دوسرا کہ تانوں طریقہ میں دسدا. بھائی اس بندے کو الٹی چھری سے الٹے سائیڈ سے ذبح کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، اس کو پیسے دے دو. ہاں یار پھڑ یار چل یار، بس اس کے بعد یہ تمہارے گن گائے گا، اس کے بعد پھر بلا لینا، پھر اس سے اپنے کام کرواتے رہنا. یہ غریب بندہ ساری زندگی تمہارا غلام ہوگا، کہے گا اس نے میرے ساتھ اچھا ہی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری چال بازی یا تم تدبیر کہو اس سے پہلے سے پتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے. ایسے اگر کیا تو ملے گا کچھ بھی نہیں، سوائے اللہ رب العزت کی طرف سے بے عزتی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا، بے عزت کرے گا، اور یہ بے عزتی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں پکی ہے. اور اللہ کی بے عزتی مسلمان جانتے ہیں. سامعین محترم، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ، تمہاری نیت صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی ہو، اس کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا. مل گیا تو مل گیا، کوئی فائدہ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی خیر کا کام، جو بھی مال تم، جو بھی روپیہ پیسہ، جو بھی آنا ٹکا، جو بھی تھوڑا بہت تم اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کر لو گے نا، یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں ہم واپس کر کے دے دیں گے، پورا پورا واپس کر کے دیں گے. یہاں آخرت کی بات نہیں ہے، عام بات ہے. عام میں دونوں جگہ آ جاتی ہیں. یہاں بھی تمہیں ہم پورا کا پورا دیں گے، یہاں بھی ہم تمہیں پورا کا پورا اس کا بدلہ دیں گے. خرچ کر، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور وہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوفا الیکم، تمہیں ہم پورا پورا اس کا صلہ اور بدلہ دیں گے. وانتم لا تظلمون، ذرا برابر کمی نہیں ہوگی، کم نہیں دیں گے. اضافاً مضافاً بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور اضافاً کثیرتاً بہت ہی زیادہ بڑھائیں گے. بڑھا کر تو دیں گے، کم ذرا برابر نہیں کریں گے. تظلمون، ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے رات کے اندھیرے میں دیا ہے، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا اور اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ چل جاتا ہے. اسے تمہارے ارادے کا، تمہاری نیت کا، تمہارے خلوص کا، تمہاری لالچ کا، اللہ کو دکھلاوے کا، بندوں کو دکھلاوے کا، شریعت کی سربلندی کا، شریعت کی مخالف، تم نے کس نیت، کس ارادے سے کہاں کہاں خرچ کیا، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے.
اور اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طرح تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ سامعین محترم، شیطان تو اپنا کام نہیں نہ چھوڑتا، ہم تو پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایک جمعے میں ایک درس دے دیتے ہیں، بس پھر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن شیطان تو ہر نماز میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نا اپنی نماز کے صف کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ ویسے ہی مثال آ گئی ذہن میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا جی، میں نے تو جب سے کرونا ہوا ہے میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ہے کہ ہم نے کبھی درمیان میں جگہ نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ ہمارے بوڑھے سے بوڑھا مقتدی بھی کوئی فوت نہیں ہوا جی، کہ کوئی ہوا ہے؟ ہاں، یہ میرا پڑوسی فوت ہوا ہے، بخار تھا، اور پھر جب پتہ چلا کہ بخار نہیں ہے، اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا۔ سامعین محترم، تو درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کرو۔ کیوں جی اللہ کے رسول، ہم کیوں جو ہے نا اتنے قریب ہوں، آپ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ وہ نا شیطان درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، شیطان کھڑا ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تمہیں اپنے مال و دولت، پھر تمہیں اپنی دکان، پھر تمہیں اپنی ترازو، پھر تمہیں سارے ہتھ کنڈے یاد ہوں گے۔ یاد کیا نہیں ہوگا جس کے لیے تم کھڑے واقع میں صلاۃ علی ذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے تو اللہ کو تم سے بلا دے گا۔ جس کے لیے تم آئے ہو نا وہ تمہیں نہیں یاد ہوگا، اور جس کو چھوڑ کے آئے ہو نا وہ تمہارے دل کے اندر ڈال دے گا کہ یار کیڑی شے تو کتنے چھٹی ہے، پتہ نہیں، یاد تے کر ساری چیزاں، ساری یاد کروا دے گا۔ تمہیں کہا نہیں ہے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، تمہیں نہیں کہا کہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑو۔ اب میرے پاس ٹائم ہوتا میں کسی اور طرف چلا جاتا۔ الشیطان یعدکم الفقر، تو شیطان تو تمہیں دھمکیاں دے گا، تمہیں ڈرائے گا، ایسی تدبیریں، ایسی ہے کہ کڑاکے کی تدبیریں کہ آ کے لگے گی تمہارے دل اور تمہارے پیشانی کے درمیان میں جیسے ڈنڈا پڑتا ہے، اس کی گن گرج ہوگی دنیا میں ہر طرف جو ہے نا وہ بات تم سنو گے کہ ہاں یہ ہے، ایسی ہے، ایسا نہ کیا جائے، نہ کیا جائے۔ وہ کافروں کا مقولہ ہے نا انگریزوں کا کہ جھوٹ اتنا بولو اور اتنا بولو اور اتنا زیادہ بولو کہ جھوٹ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ تو وہ شیطان کی بات اتنی ہوگی کہ وہی تمہیں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، یہ تو تمہیں غربت کے بڑے جو ہے نا ہتھ کنڈے اور بڑی چال بازیاں، بڑی سندیں، بڑی باتیں، بڑی دھمکیاں، بڑے ڈراوے، بڑے خدشے تمہارے سامنے، وہ تم ایسے خرچ کرتے ہو تو تم اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑتے۔ واللہ مجھے تمہارے شگر گڑھ میں یہ آگے قاسم صاحب بیٹھے ہیں، ابھی میں نام لے لوں کسی کا تو تم کہو گے یار چھوڑ دو۔ دو بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا، میں نے ان سے بھی بات کی، انہوں نے کہا ہاں جی قاری صاحب، ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، نور کوٹ میں کپڑے کی دکان ہے اور فوجی ہیں اور ریٹائر ہیں اور فلانا ہے جی قاسم صاحب۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، والد صاحب کے پاس ابھی آپ بھی دیکھیں نا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ پتہ نہیں والد صاحب وہ پیاز اور جو ہے نا روٹی جو ہے نا وہ سالن کر کے کھاتا ہوگا، اور آپ دن رات پتہ نہیں دوسروں کتنوں کو کھلا لیتے۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی اس فکر میں لگ جاؤ کہ یار میں تو خرچ نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے لیکن میں نہیں پور کیونکہ میری اولاد۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری اولاد؟ وہ کسی نے کہا تھا نا مشرف نے، میری عوام، میں اپنی اصل میں ہمارے الفاظ ہم سے پھسل جاتے ہیں، گڑمڑ ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ اللہ بولا ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے بعد دوسرے کا جو ذمہ ہے نا وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تیرے اوپر نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، لیکن جب فحاشی کی بات آئے گی، جب عریانی کی بات آئے گی، جب دنیا کی بات آئے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کے توڑنے کی بات آئے گی، جب شریعت اور اسلام کی مخالفت کی بات آئے گی، جب رسوم اور رواج کی بات آئے گی، وہاں وہ کہے گا نک کٹوانی آئی، پیسہ خرچ کر، وہ مہندی ہے تے پھر تھوڑی کیڑی بیٹی ہونی ہے جی تو مہندی کروانی ہے، وہ یار مجھے پنجابی اتنی سی آتی ہے، میرے ساتھ دل میں ہنس لو، اونچی نہ ہنسنا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ فلانا کر لو، وہ فلانا بھی کر لو، وہ فلانے کام بھی کر لو، شادی میں ہی کرنا ہے، بعد میں تم نے کدھر مہندیاں کروانی ہے، ایک ہی تمہاری بیٹی ہے، اس میں کر لو۔ ادھر پھر وہ بندن میں رجھال کے اوپر سے لوگ پیسے پھینک دیتے ہیں اور میں اپنے گھر کے اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھتے رہتا ہوں، وہ ایسے نیچے جاتے ہیں، وہ لائٹیں بھی بہت لگائی نا، رات کو بھی نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، پیسے رزق پھینکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یقبضو، گھٹا کے رکھ دے گا۔ تو پھینکتا ہے نا میری رزق، میری روٹی اس طرح پھینک رہا ہے نا، چل پھینک۔ اور یہ آپ نہ سمجھے کہ وہی آپ کہتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تمہاری اولاد، تمہاری نسلیں روزی کے لیے، رزق کے لیے، وہ کیا نام تھا، بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ، آج بھی اس کی قوم اور اس کی نسل، اس کی اولاد جا کر دیکھو، سنا ہے، پڑھا ہے، سنا کیا ہے، اپنے آپ کو شہزادے ہی کہتے ہیں لیکن جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ تمہاری نسلوں سے رزق کو اللہ چھین لے گا، سمجھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسی بات آتی ہے تو پھر وہ یأمرکم، شیطان تمہیں حکم دے، اور شیطان کے حکم کو بندہ، رحمان کا بندہ ایک دم مان لیتا ہے، کر گزرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا، اللہ رب العزت نے تو اس خرچ کے اوپر تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت اور تمہارے ساتھ فضل وہاں بھی دینا اور یہاں بھی دینا، تمہارے خرچ سے زیادہ دینا، فضل دینا، اللہ نے تو تمہارے ساتھ یہ وعدے۔ اب شیطان کے وعدے پکے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، یہ فیصلہ تو تمہارے ایمان نے کرنا ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی بات کو، واقعات تو میں نے اپنے پاس درج کیے تھے، میں اب نہیں سنا سکتا، اپنی بات کو خرج کرتا ہوں اور آخر میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے دل ایک ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تمہارے پیٹ کے اندر، سینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو دل نہیں رکھے، ایک دل ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے فرما دیا کہ اس ایک دل میں ایک ہی چیز ہوگی، ایک دل میں ایک چیز ہوگی، یا اللہ کی محبت اور یا مال کی محبت، یہ دو چیزیں گنی ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ والذین آمنوا، جس کو اللہ سے محبت ہے، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، نفرت کو تو نہیں کہتے، اشد حبا للہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّهُ، اور جو دوسرے ہیں، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان کے دل میں سخت محبت مال کی ہوگی۔ اب ہم نے اس مہینے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ ہم اس کی محبت کے اوپر اپنی ساری چیزیں اور خصوصیت کے ساتھ، آج جو میرا موضوع مال ہے، اس کو ہم صرف اور خرچ کر دیں، کہ ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اور ہمارا دل ہمیں روکتا ہے، شیطان کی دھمکی جو ہے نا ہمارے سامنے آگے کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے نا اللہ کی محبت سے زیادہ مال کی محبت ہے، تو ہم اپنے آپ کو تھرمامیٹر میں ناپ سکتے ہیں، ہم اپنے اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مواسات، اس ہمدردی والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو قرار دیا ہے، اس مہینے میں یقیناً غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سنت